بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ارشد سعید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تقریباً آلموسٹ پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ کرونا کے بعد جو سب سے ٹاپ پہ ایک نیوز بریک ہو رہی ہے وہ ہے جو شوگر مافیا اور گندم کا جو بحران تھا اس بابت جو رپورٹ وزیر اعظم پاکستان کو پیش کی گئی ہے اس پہ بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رپورٹ میں آلریڈی موجود ہے لیکن وہ عام عوام تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ اس کا مین ریزن کیا ہے، مین لاجک کیا ہے؟ مین ریزن صرف یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کچھ لفافہ خور جو ہمارے اینکرز بھائی ہے یا ہماری اینکرز بہنیں ہیں، کیونکہ پچھلی حکومت میں ان کو اتنے زیادہ مراد دیے جا چکے ہیں کہ اس رپورٹ میں جو چیزیں پچھلی حکومت کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس پہ ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ جو ریالٹیز ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہو سکے تو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو ریئل انفارمیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل رپورٹ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ بات تو سب پہ عیاں ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب نے یہ رپورٹ اگر پبلش کی ہے اور عام عوام تک ایک ذریعہ بنایا ہے کہ عام عوام تک یہ رپورٹ پہنچ سکے تو یہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا قدم ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسے وزیر اعظم ہیں جس نے ایسی رپورٹ بھی شائع کر دی ہے جس میں اس کے اپنے رائٹ لیفٹ بندے شامل ہیں۔ ایسے بندوں کے نام بھی اس رپورٹ میں شامل ہیں جو عمران خان کے انتہائی قریبی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اس رپورٹ کو شائع کرنے میں کوئی دوراہ استعمال نہیں کیا یا کوئی ایسی چیز جو ہے نا اس نے نہیں کی، ایسا ایکٹ نہیں کیا جس سے اس کے اپنے بندوں کو پروٹیکشن مل سکے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہی عمران خان صاحب تھے کہ جس نے کے پی کے میں اپنے ایم پی ایز کو سائڈ پہ کر دیا تھا کیونکہ وہ ایم پی ایز سینٹ کے الیکشن میں آلموسٹ سمپل ورڈ ہے کہ سیل ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی پارٹی کے جو رولز ریگولیشن ہے اس کو توڑا اور دوسرے لوگوں کو ووٹ دیا پیسوں کی وجہ سے، پیسے لے کر۔ عمران خان صاحب نے ان ایم پی ایز کو سائڈ پہ کر دیا تھا، نکال دیا تھا۔ یہی عمران خان صاحب ہے کہ اس نے جب ان کی کے پی کے میں حکومت تھی تو اپنے ایم پی ایز کو منسٹری سے نکال دیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی کے پی کے میں دو ایسے ایم پی ایز، دو ایسے منسٹرز جو عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی جانے جاتے تھے، شیرام ترگئی بھی اس میں شامل تھے، ان دونوں کو اور عاطف تھا، ان کو منسٹری سے نکال دیا تھا کیونکہ عمران خان صاحب ایک ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں، ایسی چیزوں میں عمران خان صاحب فرنٹ پہ آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پاکستانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اپنے بہت قریب ترین لوگ بھی کسی غلط کام میں انوالو پائے گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان کو پروٹیکشن نہیں دی، بلکہ پروٹیکشن کے دینے کے بجائے عمران خان صاحب نے ان کو فرنٹ پہ لانے کی کوشش کی ہے تاکہ عام عوام کو پتہ چل سکے کہ عمران خان صاحب وہ بندے نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے کہ دو نمبری میں اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کرے۔ سیم اسی طریقے سے ہوا کہ واجد ضیاء جو بہت بڑا ایک نام بن چکا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے پاناما کے لیے جو کمیٹی بنی تھی اس کی سربراہی واجد ضیاء کو دی گئی اور واجد ضیاء نے پاناما کیس میں بھی جو ریئل فیکٹس تھے اس کی بنیاد پر نواز شریف اور اس کی فیملی کو غلط قرار دے دیا تھا کہ پاناما کیس میں وہ انوالو ہے، بلکہ پاناما کیس میں بہت اور ایسی چیزیں سامنے واجد ضیاء صاحب کی وجہ سے آ گئی تھی۔ اس وقت بھی واجد ضیاء کو ہر قسم کی دھمکیاں دی گئی، ہر قسم کے تھریٹس دیے گئے، اس کی فیملی بہت زیادہ خطرے میں تھی، لیکن واجد ضیاء صاحب نے اپنی ڈیوٹی 100% نبھائی اور لوگوں کو یہ باور بھی کرایا، لوگوں کو یہ دکھایا، یہ پروف کیا کہ اگر آپ سچے راستے پہ ہیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد ابھی ریسنٹلی اس کو ایف آئی اے کے ڈی جی کی سیٹ پہ جو ہے نا بٹھا دیا اور یہ ایک انکوائری شروع ہوئی جس میں پاکستان میں آٹے کا بہت بڑا بحران آ گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ شوگر مافیا نے پاکستان میں ایک مصنوعی بحران پیدا کیا تھا۔
اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب اور خسرو بختیار اسپیشلی یہ دو بندے چونکہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہے، جہانگیر ترین صاحب کو عمران خان صاحب کا ATM بھی کہا جاتا رہا، اور خسرو بختیار صاحب آلریڈی موجودہ جو حکومت ہے اس میں انتہائی اہم ترین وزارت کی سیٹ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یا PTI کی حکومت کے پاس اس ٹائم پہ ووٹس بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہے، اگر چند بندے بھی ان سے آگے پیچھے ہو گئے تو موجودہ حکومت گرنا مشکل نہیں بلکہ بہت ایزی ہو جائے گا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب شوگر کا بحران آیا تو شوگر کے بحران آنے کے بعد اور آٹے کے بحران کے بعد جب کمیٹی بنائی گئی اور واجد ضیاء صاحب نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو بیچ میں بار بار واجد ضیاء صاحب کو بہت زیادہ تھریڈز ملتے رہے، اور واجد ضیاء صاحب بار بار عمران خان صاحب کو جو بیچ کے بندے تھے ان کے تھرو انفارم کرتے رہے کہ مجھے یہ تھریڈز مل رہے ہیں اور اس سے یہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی وے آف ایکشن تھا کہ نہیں، جو ریالٹی ہے اس پہ مبنی رپورٹ آپ لوگ تیار کریں۔ ایٹ دی اینڈ جو رپورٹ سامنے آئی وہ دل دہلا دینے والی رپورٹ تھی، لیکن داد دینی چاہیے عمران خان صاحب کو، داد دینی چاہیے واجد ضیاء صاحب کو کہ ہر قسم کے تھریٹس کے باوجود، ہر قسم کے ہرڈلز کے باوجود وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ جب رپورٹ تیار ہوئی، ابھی رپورٹ پبلش نہیں ہوئی تھی، تو ہر قسم کے پاکستان کے جو اندرونی خانہ چھپے ہوئے ہاتھ ہے، چھپے ہوئے طاقت والے ہاتھوں نے اپنا کام دکھانا شروع کر لیا اور کوشش کی ہر طریقے سے کہ یہ رپورٹ سرعام پبلش نہ ہو۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ قوم سے بھی وعدہ کر چکے تھے کہ جب بھی رپورٹ تیار ہوگی تو میں اس کو پبلش کراؤں گا اور عام عوام کو دکھاؤں گا کہ اس گناؤنے جرم میں کون کون انوالو ہے، اور جب رپورٹ آئی تو ایک سائٹ پہ تو اس رپورٹ کو جو دکھایا جا رہا ہے، جو آج کے میرے ویڈیو کا مین مقصد ہے، عمران خان صاحب کا اور واجد ضیاء کا بڑا پن تو ہے ہی ہے، لیکن یہ رپورٹ عمران خان صاحب کی حکومت کی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے لے کر اب تک کی رپورٹ ہے، اور اس میں صرف اور صرف جہانگیر ترین نے فائدے نہیں لیے، خسرو بختیار کے بھائی نے صرف فائدے نہیں لیے، مونس الہی نے فائدے نہیں لیے، بلکہ اس میں اور بھی بہت سے اومنی گروپ ہو گیا، زرداری صاحب ہو گئے، نواز شریف کی فیملی ہو گئی، سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا ہے، اور فائدہ بھی معمولی رقم نہیں، بہت بلک میں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی خزانوں کو ملا ہے، اور ان چند فیملیز کو اس کا جو اربوں روپے ہے اس کا فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ ابھی مین چیز رپورٹ کا آنا نہیں ہے، ابھی فردر اس پہ جو انویسٹیگیشن عمران خان صاحب نے اناؤنس کی ہے، اس انویسٹیگیشن میں اور بھی بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی پاکستان میں ایک المیہ رہا ہے کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن تو ہو جاتی ہے، رپورٹس بھی سامنے آ جاتی ہے، لیکن اب تک کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہے، کتنے لوگوں سے ریکوری ہو چکی ہے۔ پاناما کا کیس سب سے بڑا کیس پاناما کا ہمارے سامنے ہے، پاناما کا کیس ہوا، لیکن کیس ہونے کے بعد، چیزیں پروف ہونے کے بعد کہاں تک نواز شریف سے ریکوری ہوئی، کہاں تک نواز شریف کی فیملی کے بندے جو انوالو پائے گئے ان کو سزائیں دی گئی، یا زرداری صاحب کا جو کیس ہمارے سامنے ہے جس میں فیک اکاؤنٹس، مردے لوگوں کے اکاؤنٹس آلریڈی سامنے آئے، ریڈی والوں کے اکاؤنٹس ہمارے سامنے آئے، سبزی بیچنے والوں کے اکاؤنٹس یا گھر کے ڈرائیور خانسامہ کے اکاؤنٹس ہمارے سامنے آئے، لیکن کس کس کو سزائیں دی گئی؟ کیونکہ پاکستان میں ایک سائڈ پہ تو اگر چیزیں پروف ہو بھی جاتی ہے، لیکن ہمارے کچھ وکلا ایسے طریقے بیچ میں لے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو اصل مجرم ہوتا ہے وہ بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا بہت بڑا پن ہے، بہت بڑا ایکشن ہے کہ ان لوگوں نے جو موجودہ ایک بحران پیدا ہوا تھا اور اس کی جو رپورٹ سامنے آئی تھی تو وہ اوپنلی عوام کے سامنے رکھ لی ہے کہ یہ بندہ انوالو ہے۔ دوسرا ایک بہت عجیب چیز یا عجیب ایک پوائنٹ اس جو رپورٹ ہے اس میں سامنے آئی ہے کہ اس میں بہت سے بندے ایسے پائے گئے ہیں جس طرح مونس الہی صاحب ہے۔ مونس الہی صاحب کا جو شوگر مل کا ایک سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں کاف لیگ اور PMLN بہت زیادہ دشمنی شو کراتے ہیں کہ ہمارا آپس میں اتنا بڑا کرائس چل رہا ہے، لیکن اگر ایک جگہ پہ سیاسی طور پر یہ آپس میں چپکرش میں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے بیانات دیتے رہتے ہیں،
لیکن کاروباری بیس پہ اگر ان کا کروڑوں ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ایک ہوتے ہیں. اس رپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، کاف لیگ ہے، جنوبی پنجاب کے سیاسی حضرات ہیں یا پی ٹی آئی کے بندے ہیں. حقیقت دیکھا جائے تو اوپر لیول پر جہاں پہ پیسوں کی آنے کی بات ہو، جہاں پہ منافع کی بات ہو، جہاں پہ حکومت کو چونا لگا کے اکٹھا فائدہ لینے کی بات ہو، تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، یہ سب ایک ہوتے ہیں. اسی شوگر مافیا کے کھاتے میں بھی یا شوگر کا جو بحران تھا اس کی رپورٹ آنے کے بعد بھی یہ چیز اوپن ہو چکی ہے کہ یہ اوپر لیول پر منافع کے ٹائم پہ یہ سب ایک ہے. لیکن صرف اور صرف اگر سیاسی بیس پہ غریبوں کو چونا لگانے کے لیے اگر بیان بازی ہو تو یہ الگ الگ ہوتے ہیں. ناظرین شکریہ.